تو آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی، اور اس میں کچھ کافی چونکا دینے والے خیالات ہیں۔ کتاب شروع ہی ایک بڑے سوال سے ہوتی ہے کہ کیا ہو اگر پیسے کے بارے میں جو کچھ ہم نے سیکھا وہ ٹھیک نہ ہو؟ جی، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پوری کہانی چلتی ہے مصنف کے دو والدوں کے ارد، ایک ان کے اپنے والد، پڑھے لکھے پروفیسر، مگر ہمیشہ مالی مشکلات میں، انہیں وہ غریب والد کہتے ہیں، اور دوسرے ان کے دوست کے والد، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اسکول بھی چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ایک کاروباری، بہت کامیاب، وہ ہیں امیر والد۔ جی ہاں، اور ان دونوں کی جو بالکل مختلف سوچ تھی نا پیسے کو لے کر، وہی اس کتاب کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتاب کیا کہتی ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری عام سوچ کو کیسے چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، اور وہ کیا بنیادی اصول ہیں جن سے کتاب کے مطابق آپ کوئی بھی مالی طور پر آزاد ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پہلا سبق یہ واقعی ہٹ کر ہے۔ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ جی، ہمارے غریب والد یعنی روایتی سوچ کیا کہتی ہے؟ بھائی خوب پڑھو، اچھی نوکری کرو، محفوظ مستقبل، یہ تو ہم سب سنتے ہیں۔ بالکل، یہ تو جیسے گھٹی میں پڑا ہوا ہے ہمارے، محفوظ نوکری۔ لیکن امیر والد کا فلسفہ وہ بالکل الٹ تھا۔ کیا کہتے تھے وہ؟ وہ کہتے تھے کہ صرف تنخواہ پہ گزارا کرنا، جسے کیوساکی نے وہ چوہے دوڑ کہا ہے۔ ہاں، ریٹ ریس۔ جی، ریٹ ریس، اس سے نکلنا ہے تو اثاثے بنانے پڑیں گے، ایسٹس۔ اثاثے جیسے کیا؟ ایسی چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں خود بخود، چاہے آپ سو رہے ہوں، جیسے کرائے کی جائیداد ہو گئی، سٹاکس ہو گئے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار۔ اچھا، یعنی جو چیز خود پیسہ کما کر دے۔ بالکل، فرق سمجھنا ہے فعال آمدنی یعنی ایکٹیو انکم، جو آپ کی نوکری ہے جس کے لیے آپ کو روز کام کرنا ہے، اور غیر فعال آمدنی پیسیو انکم، وہ آمدنی جو آپ کے اثاثے خود پیدا کر رہے ہیں۔ کتاب کا سارا زور اسی پیسیو انکم پر ہے۔ ٹھیک، اور اسی سے جڑا ہے وہ دوسرا سبق جو بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ کون سا والا؟ کہ آپ کا گھر جس میں آپ رہتے ہیں وہ اثاثہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ساری زندگی یہی سنتے ہیں کہ گھر بنا لو، سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ جی، یہ واقعی چونکاتا ہے۔ دیکھیے، کیوساکی کے نزدیک نا اثاثے کی تعریف بڑی سیدھی ہے۔ جو چیز جیب میں پیسہ ڈالے وہ اثاثہ، جو نکالے وہ لائبلٹی یعنی واجبات۔ اوہ! اب آپ کا جو رہائشی گھر ہے اس پر آپ مورگیج دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، مرمت کراتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ پیسہ جیب سے جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اس تعریف کے مطابق وہ اثاثہ نہیں، وہ لائبلٹی ہے۔ ہاں، اگر آپ اسی گھر کا کوئی حصہ کرائے پر دے دیں اور وہاں سے پیسہ آنے لگے، تب وہ حصہ اثاثہ بن جائے گا؟ بالکل، تب وہ حصہ اثاثہ ہے۔ مگر مین بات ہے کیش فلو کی، پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ سمجھ گیا، تو سارا کھیل کیش فلو کا ہے۔ اوکے، اچھا، تیسرا سبق، خوف اور لالچ۔ کتاب کہتی ہے یہ ہمیں غریب رکھتے ہیں، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ کیوں نوکری کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ بل کیسے دیں گے، خرچے کیسے چلیں گے، یہ ہے خوف۔ پھر جب تنخواہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نئی گاڑی، بڑا گھر، اچھی چیزیں، یہ ہے لالچ۔ اچھا، تو لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں خوف کی وجہ سے، اور پھر سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لالچ کی وجہ سے۔ یہ ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے، اور اسی چکر میں پھنسے لیتے ہیں۔ تو اس سے نکلے کیسے؟ کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، مالی تعلیم، فائنینشل ایجوکیشن۔ مالی تعلیم اکاؤنٹ سیکھنا؟ صرف وہ نہیں، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ سمجھنا کہ سرمایہ کاری کیسے کام کرتی ہے، مارکیٹ کیسے چلتی ہے، ٹیکس کے قانون کیا ہیں، کمپنیاں کیسے بنتی ہیں، یہ سب۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، اسکول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک اچھا ملازم بننا، صحیح۔ پیسے کا مالک بننا نہیں سکھاتا۔ یہ مالی تعلیم ہمیں ان جذباتی فیصلوں یعنی خوف اور لالچ سے اوپر اٹھ کر عقل مندی سے پیسے کے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ڈگری نہیں بلکہ عملی سمجھ بوجھ ہو۔ کیوساکی نے بھی کہا ہے نا کہ سب سے طاقتور اثاثہ تو ہمارا دماغ ہے۔ بالکل، یہی تو اصل بات ہے۔ آپ کی مالی حالت کا تعلق اس سے کم ہے کہ آپ کماتے کتنا ہے، اور اس سے زیادہ ہے کہ آپ سیکھتے کیا ہیں اور اپنی سوچ کو کیسے بدلتے ہیں۔ نئی چیزیں سیکھنا، مالی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنا،
یہی اصل سرمایہ کاری ہے، اور یہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ پیسے کے بارے میں جو روایتی باتیں ہیں ان پر سوال اٹھائیں، جی، اثاثے بنانے پر توجہ دیں جو خود آمدنی پیدا کریں، خوف اور لالچ کے چکر سے نکلیں۔ اور سب سے اہم، مالی علم حاصل کرتے رہیں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں آئے، جی، وہ یہ کہ اگلا قدم کیا ہو؟ کیا بس ساری زندگی تنخواہ کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے، یا پھر اپنی مالی سلطنت بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوگا، اپنے حالات کے مطابق، مگر سوچنے کی بات ضرور